بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ میں اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جب تلک میرے پلکوں پہ دیے روشن ہیں، جب تلک میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا۔ نہایت قابل احترام میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ 6 ستمبر 1965 کی بات ہے، جب ایک خوبصورت شام ڈھلی، لیکن مکار دشمن جس نے ہمیشہ عیاری دکھائی، بزدلی دکھائی، صفاقی دکھائی، پوری دنیا کے قانون کو تہس نہس کر دیا، اخلاقی تقاضوں کو پامال کیا، اور رات کے اندھیرے میں ہمارے شہر پر، روشنیوں کے شہر پر حملہ کر دیا، ایک اس گھٹیا سوچ کے ساتھ کہ شام کی چائے ہم لاہور جم خانہ میں بیٹھ کے پیئیں گے۔ لیکن یہ اس کی غلط سوچ تھی، وہ شیر کی کھچار میں آ گیا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ٹینکوں کے آگے لیٹنے والی ہے، یہ پاک سرزمین اس پاک فوج کا سایہ ہے اس پہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی طاقت دی ہوئی ہے، ایک آئینی اور چٹانی طاقت دی ہوئی ہے۔ تو اس کی یہ سوچ تھی، وہ بزدل، وہ بنیا اسی سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ ہم لاہور کو فتح کر لیں گے۔ لیکن اس کا جب واسطہ پڑا ہمارے ساتھ، ہماری پاک فوج کے ساتھ، ہمارے جذبہ ایمانی کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کی قوت کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ، بوڑھا بچہ، گنگا بہرا آپاہا سب نے ایک دم، شروع میں تو وہ گھبرائے، لیکن جب نعرہ تکبیر لگایا تو اس کو بتا دیا کہ یہ کس قوم سے تمہارا پالا پڑا ہوا ہے، یہ کون سی قوم ہے جس کے ساتھ تم نے آ کے ٹکر لی ہوئی ہے۔ یہ انڈیا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے جب ہماری سرحدوں کی تقسیم غلط کی، جب اس نے پاکستان سے بننے سے پہلے جب ہم نے کہا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اس نے وہاں بھی عیاری، وہاں بھی اتنی صفاقی دکھائی کہ میرے علماء کے سروں کو کاٹ کے دہلی کے چوکوں میں لٹکا دیا گیا۔ میری ماں بہنوں کے آپ خون ارزاں مسلم کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ماں بہنوں کے نرم اعضاء کو کاٹ کے ڈھیر لگائے اور اس کے گرد اس بنیے نے رقص کیے، اور جب پاکستان بننے کے قریب آیا خون کی ہولی کھیلی، خون کی ندیاں بہا دی۔ تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک بزدل قوم ہے۔ لیکن میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، اس قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں، جب وہ 81 سال کی عورت واگا بارڈر پہ اپنے ٹرین میں آ کے اتری تو فوجیوں نے کہا اماں جی آپ پاکستان آ گئی ہیں، تو اس نے زمین پہ سجدہ کیا کہ میں تو پاکستان میں آ گئی ہوں۔ اور اس سے جب فوجیوں نے پوچھا کہ ماں جی آپ کا سامان کیا ہے، اس نے کہا یہ ڈبہ کھولو، اس میں سے نکالو۔ جب وہ وہاں پہ گئی تو اس کے بیٹوں کی لاشیں وہاں پہ خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی، کہا میرے یہ سامان ہے، میں اپنے وطن پہنچ گئی ہوں، سب سے بڑی یہ خوشی ہے، میری قربانی رنگ لائے۔ یہ قربانیوں سے ملک بنا تھا، یہ 6 ستمبر کی بزدلانہ حرکتوں سے یہ ہم لوگ دبنے والے نہیں تھے۔ اس وقت پھر ملک جاگا، میری مائیں بہنیں ہی جاگی، میرے علماء جاگے، سیاسی قوت جاگی، ایوب خان کی گھن گھرج آواز جاگی۔ جب قوم تھوڑی سی پریشان ہوئی تو اس نے کہا آؤ نعرہ تکبیر پڑھتے ہیں، آؤ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ تو پھر ملک کے اندر وہی قربانی والا سما پیدا ہوا، وہی طاقت، وہی جوش، وہی جذبہ ہوا۔ تو اس کو 6 ستمبر یوم دفاع ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ 5 دن عزیز بھٹی شہید ٹینکوں کے آگے لیٹے، ہماری پاک فوج ٹینکوں کے آگے لیٹی، اور ان کو وہ سبق سکھایا کہ وہ مڑ کے آنے کے قابل نہیں رہے۔ 71 میں آئے لیکن شرمندہ ہو کے واپس ایسے گئے کہ اب ان پہ لعنت برس رہی ہے۔ اب ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اب ان کی طاقت نہیں ہے ہمارے دشمن میں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ آج اپنی طاقت کے بارے میں، ان کی بزدلی کے بارے میں
انڈیا کی سوچ جو ہے میں یہی کہوں گا، اندر جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں، مثل ذرات نظر آتے ہیں تھراتے ہوئے، مثل ذرات نظر آتے ہیں تھراتے ہوئے، سانس رکتی ہے دشمن کی یہاں آتے ہوئے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ آج بھی آپ آج کی خبر سنیں، آج کی اخبار کو پڑھ کے دیکھیں، آج بھی میرے نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، وہی سلسلہ آج چل رہا ہے۔ پاک فوج آج بھی کھڑی ہوئی ہے سیسر پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ میجر عزیز بٹھی، میجر طفیل، راشد مناز شہید کے جو جانشین ہیں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اس قومی ادارے کو جو ہم سوتے ہیں ہماری حفاظت کرتا ہے، سیاچن کے محاذوں پہ ہماری حفاظت کرتا ہے، سیلاب میں ہمیں ریسکیو کرتا ہے، ہماری ماں بہنوں بچوں کو بچاتا ہے، ہمیں کھانا پہنچاتا ہے، ہمارے ایک ایک فوجی ہمارے لیے اپنی جان تن من دھن اوتھ لے کے آتا ہے اور وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے جب ہم آزاد ہیں، جب ہم ایٹمی طاقت ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہوا ہے وہ غدار، وہ مسند نشین، وہ لوگ آج ہمیں بدنام کرتے ہیں، میری فوج کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں۔ لیکن میں بتا دوں آج والوں کو، آج کتنے تم غیرت مند ہو، تمہارا قائد، تمہارا یہ عمرانڈو جو ہے یہ آ کے تو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ آج سیاست کا دن نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی صفوں میں پہچانو دشمن کو، یہ کس ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان ماں بہنوں کی قربانیوں کو یاد کرے جنہوں نے رشتے بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگائی تھی، ان ماں بہنوں کو جنہیں اٹھا کے لے گئے تھے آج تک نہیں ملی، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اس ملک وطن کے لیے، اس سبز ہلالی پرچم کے لیے ہم نے کیا 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 ہے۔ تو تم یہاں بیٹھ کے کمینے بزدل آ کے تفرقہ پھیلاتے ہو اس اللہ کی پاک مقدس زمین پر، اس سبز ہلالی پرچم پر، اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے تمہیں تو لایا گیا تھا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تمہارے ساتھ تمہارے وہ درباری، تمہارے جو آج تمہارے پیروکار ہیں، ان کی غیرت کہاں چلی گئی۔ مسجد نبوی میں کس سے جلوس بار آ کے نکالے، تمہیں آج بھی فواد چودھری جیسا ملعون انسان دفاع کر رہا ہے کہ آپ اس کے بیان کو نہیں سمجھ سکے۔ نہیں، پاک فوج تو کسی کو بیان کو نہیں سمجھتی ہے۔ خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، خدا کے لیے سیاست کو ہٹاؤ۔ پاک فوج تو آج کہہ رہی ہے کہ یہاں سارے مسند نشین غدار نظر آتے ہیں۔ پاک فوج نے تو اس ملک کی دھرتی سے محبت کی ہے، کیوں اندھو تمہیں یہ غدار نظر آتے ہیں؟ غدار نہیں ہیں۔ آج وانا میں دیکھو، آج جا کے دیکھو، آج میرے جوان، میرے بیٹے، میرے وہ چاند جیسے نوجوان، آج 4 کیپٹن شہید ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا کہ آج ہمارے گھر میں صف ماتم ہے؟ آج ہمارے ملک کا خوبصورت چہرہ، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان کا خوبصورت چہرہ، وہ آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں بچانے کے لیے، ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، ہماری سرحدوں کے دفاع کے لیے ہو رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کے جنریلوں پہ الزام دے رہے ہیں۔ آپ انہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں سینئر اور جونیئر والے؟ کوئی بھی پارٹی کون ہوتی ہے سینئر اور جونیئر کا کرنے والے؟ ایک ادارہ بیٹھا ہوا ہے، ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلے کریں گے، ہم سب مانیں گے۔ ہم 22 کروڑ عوام جو ہیں اگر جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے کرم کے بعد پاک فوج کا ہے کہ جس نے تحفظ دیا اور اس ملک نے ترقی کی ہے۔ تو خدارا ہم ایک آج کے دن وعدہ کرتے ہیں کہ فوج کو متنازع ہم نہیں بنائیں گے۔ ہم اس ملک کا جو دفاع ہے 6 ستمبر کی یاد میں آج بھی اس کو قائم رکھیں گے۔ آج ہم میں پہلے سے بھی زیادہ دم خم ہے، آج تعلیم ہے، آج خطہ ایٹمی طاقت ہے، آج امن قائم کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے، انہیں لے کے چلیں۔ آپ کی سیاست کب تک چلے گی؟ آپ کی سیاست تب تک چلے گی۔ میری عدلیہ سے، میری پاک فوج سے گزارش ہے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک قائد اعظم کا جانشین ہونے کے ناطے، ایک علامہ اقبال کا بیٹا ہونے کے ناطے، ایسے گندے غداروں کو، گندے انڈوں کو جب آپ نے فوری سزا نہ دی تو آپ دیکھیں یہ جا کے اور گند مچائیں گے۔ اس گندی نسل کو ختم کر دینا چاہیے۔ ان کو آپ
ایسی سزائیں دیں کہ ایک سب کے لیے مشعل راہ بنے. کوئی آ کے آپ کے خلاف، میری فوج کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، میرے سبز حلالی پرچم کے خلاف اس کے اندر جرت نہ ہو کہ وہ بات کرے. اس کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے. اداروں کے پاس اختیار ہے، کوئی بھی ہو، اے بی سی کوئی بھی ہے، آپ اس کو نکالیں، اپنی صفوں کو صاف کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج وقت ہے نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، انہیں مٹا دیں. نفرتیں اس سبز ہلالی پرچم کے لیے، ان نوجوانوں کے خون کے لیے، ان شہیدوں کے خون کے جو ہولی کھیلی گئی ان کے لیے آئیں. آج ہم وعدہ کرتے ہیں 6 ستمبر 1965 میں جو جذبہ تھا ہم نے دکھایا، ہم نے نعرے تکبیر بلند کیا. اس دن نہ کوئی سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی، نہ کوئی عالم تھا، نہ فاضل تھا، نہ کوئی مزدور تھا، نہ تاجر تھا، نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، کوئی بھی نہیں تھا. سب نے یک آواز ہو کے آواز بلند کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ ہم آج بھی اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اداروں کا احترام کریں. آپ کی اپنی لڑائیاں اپنی جگہ، آپ سیلاب والوں کی داد رسی مت کریں، آپ اپنے دل سے جلوس کریں. ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. عوام بہتر سمجھتے ہیں. عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو روکیں جو کہ مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ غلط بیانیوں پہ، غلط لوگوں کے پیچھے مت چلیں جو نظریاتی ہماری سرحدوں کے خلاف ہیں، جو قومی نظریے، دو قومی نظریے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آئیے ہم ملک کے پرچم کو پہ کوئی نہیں آنچ آنے دیں گے. آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کے شہداء کو سلام پیش کرنے کا دن کرتے ہیں. آج ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. آج ہم ختم قرآن پاک کراتے ہیں. آج ہم ان کی روح کے اصال کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات میں دیے، جو حکم دیے ہیں. میں یہی جاتے جاتے کہوں گا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. آپ سحر نہیں پیدا کریں. پھر آپ جاتے جاتے یہ بھی کہیں گے اب ہر پاکستانی کی آواز ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. 22 کروڑ عوام کا حامی و ناصر ہو. تمام اداروں کا حامی و ناصر ہو. سیاسی پارٹیوں کا حامی و ناصر ہو. پاک فوج کا حامی و ناصر ہو. یہاں رہنے والی ہر جو صبح روشن ہوتی ہے اس کا حامی و ناصر ہو. ہر ڈوبنے والے سورج کا حامی و ناصر ہو. یہاں کبھی کوئی ایسی ہوا کا جھونکا بھی نہ آئے کہ میرے پاکستان کو تکلیف ہو. یہاں کبھی کوئی ایسی روشن صبح نہ آئے کہ میرے سبز ہلالی پرچم کو پریشانی ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس سبز ہلالی پرچم کی حرمت کو اونچے سے اونچے رکھنا، اس کی عزت کو اونچے سے اونچے رکھنا. یہ ملک قربانیوں سے ملا ہوا ہے. یہ ملک میرے علماء کی گردنیں کٹا کے، یہ ملک میرے علماء کی صبح ناشتے میں ان کے پوتوں کے سر پیش کر کے ملا ہے. یہ ملک ہماری ماں بہنوں کی قربانیوں سے ملا ہے. یہ ملک 16 لاکھ مسلمانوں کے خون کی ہولی سے ملا ہے. یہ ملک ہمیں ہر طرح کی بھوک افلاس سے ملا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں سارے لوگوں کو مل کے قدر کرنی چاہیے. آپ سیاست کریں، سیاست بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کریں. وہ کریں جو کہ جس میں وہ نہ رہے. سیاست کریں دین کے لیے کریں، سیاست دنیا کے لیے نہ کریں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. پاکستان کا 22 کروڑ بچہ زندہ باد.